اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی جنات اور انسان یہ دونوں پابند ہیں، دونوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کریں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شیطان ابلیس وہ جنوں میں سے، یعنی شیطان بھی جسے ہم شیطان کہتے ہیں وہ جنوں کی قوم میں سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، کیا یہ شیطان کے لیے بھی ہدایت کا کام دے گا، یا یہ بھی شیطان کے ہدایت کے لیے ہے، یا اس سے شیطان ہدایت پا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال تھا آج جس کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کس طرح ترقی کی منزل طے کرتے ہوئے فرشتوں میں شامل ہوا۔ شیطان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سلسلہ اختیار کیا، اسے فرشتوں کی معیت میں دیا اور ان کے ذمے شیطان کی تربیت کا کام لگایا کہ وہ اس کی تربیت کرے۔ شیطان جس کا نام ابلیس ہے وہ بہت ہوشیار تھا اور بہت جلد اس نے ان چیزوں کو، ان باتوں کو جو فرشتوں نے سمجھائی وہ سمجھ گیا، ان پر عبور حاصل کر لیا، بلکہ ترقی کرتے ہوئے فرشتوں کو ہی سمجھانے لگا، یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا۔ یعنی اس نے اپنا سفر، ترقی والا جو سفر تھا وہ فرشتوں کی معیت میں طے کیا اور اپنے مقام پر جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اس مقام پر وہ سرفراز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ ابلیس یا شیطان کی تخلیق زمین پر ہوئی تھی اور وہ ترقی کے مراحل طے کرتا ہوا فرشتوں میں شامل ہو گیا، لیکن آدم علیہ السلام کی تخلیق زمین پر نہیں ہوئی تھی، اس کی تخلیق آسمانوں میں ہوئی تھی، اور اس کو آدم کی تخلیق کے بعد اس کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ صاف ہو گیا، غلطی ہو گئی، جس کے نتیجے میں آدم کو بھی نیچے اترنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا اس میں شیطان اور آدم دونوں کے لیے حکم تھا اہبطوا منہا جمیعا، تم سب اس سے نیچے اتر جاؤ۔ جیسا کہ انسانیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ۔ جن شیطان وہ زمین سے ترقی کرتے ہوئے آسمان تک پہنچا تھا اور پھر وہاں سے گرا دیا گیا، لیکن آدم پہلے جنت میں گیا اور پھر وہاں سے اسے زمین پر گرایا گیا۔ اب اس کا سفر سعودی یعنی ترقی کا سفر شروع ہونا تھا، جس کی رہنمائی کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے بنی آدم جب میں تم رسول بھیجوں وہ میری باتیں تم تک پہنچائے تو ان کی اتباع کرنا، جب وہ ہدایت لے کے آئے اس ہدایت کی پیروی کرنا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے صرف بنی آدم سے کہی ہے کہ جب میرے رسول تمہارے پاس آئے، ہدایت لے کر آئے تو اس ہدایت کی پیروی کرنا۔ اس میں شیطان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن دوسری آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس میں یہ بات ہے کہ جنوں اور انسانوں کو
ہدایت کی پیروی کرنی پڑے گی، اس قرآن کی ابتدا کرنی پڑے گی اور وہ اپنے زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے اصولوں کے مطابق بنائیں گے۔ لیکن اگرچہ شیطان جنوں میں سے ہے اور جن مکلف ہیں شریعت کے، انہوں نے شریعت پر عمل کرنا ہے، ان کا حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ملے گی، ان کو بھی جنت اور دوزخ میں جانا پڑے گا۔ نیک جنت میں جائیں گے اور گناہ گار دوزخ میں جائیں گے، جیسا کہ انسانوں کا معاملہ ہے۔ لیکن شیطان جس نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ورگلا دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم میرے مخلص بندوں کو ورگلا نہیں سکتے، تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا، جو کہ شیطان نے بھی تسلیم کیا تھا کہ تیرے مخلص بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب شیطان لعین نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی، یوم وقت معلوم تک اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے دی۔ یوم وقت معلوم کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، جب قیامت قائم ہوگی۔ یوم یبعثون کا وقت وہ ہے جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جب شیطان نے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن شیطان کی ہدایت کے لیے نہیں ہے، شیطان اس سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ لیکن ذہن میں یہ بھی سوال نہیں آنا چاہیے کیا قرآن میں کچھ کمی ہے یا شیطان کو کیوں ایسے الگ کر دیا گیا؟ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کیا تو اس میں کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے لہذا میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا۔ یہی وہ باتیں ہیں جن سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن شیطان کی ہدایت کے لیے نہیں ہے، شیطان کو اس سے ہدایت نہیں مل سکتی، یہ صرف انسانوں اور باقی جو نسل جنوں کی ہے اس کی ہدایت کے لیے ہے۔ ان دونوں جنات اور انسانوں سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ معزز ناظرین السامعین، یہ بات ایک عجیب سی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور میں نے کوشش کی کہ میں اس کے دونوں پہلو، قرآن کی عظمت کا پہلو اور قرآن کا میدان اور شیطان لعین کے اس قرآن سے ہدایت نہ پانے کی وجہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔